الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر۔ سب تعریفیں اللہ مالک العالم کی ذات اقدس کے لیے ہے جو کہ الرحمن علی العرش استوى ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، جو یا حی یا قیوم ذات ہے، جو ارحم الراحمین ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے حد و حساب نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد اپنے اللہ احکم الحاکمین سے دعا گو ہوں کہ جس مالک خالق رازق نے نماز فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی کی آخری سانس تلک اسی طرح میرا مولا نمازی بنائے رکھے، جب بھی اللہ زندہ رکھے اسلام پر، جب بھی خاتمہ ہو تو ایمان پر، اللہ پاک کلمہ طیبہ کی دولت نصیب فرما دے اس دنیا سے جاتے وقت، محبت سے آمین کہہ دیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، 25واں پارہ سورۃ شورى اور آیت نمبر 48 اور 49 آپ کے سامنے اس وقت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ایک انتہائی اہم مضمون آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ میری زندگی میں پہلا موضوع ہے بیان کرنا۔ دعا فرمائیں اللہ شرح صدر عطا فرمائیں۔ اب ان آیات کا ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ للہ اللہ ہی کے لیے، ملک بادشاہی بادشاہت، السماوات آسمان، والارض زمین، زمین و آسمان کی بادشاہی اکیلے رب رحمان کی ہے۔
آگے فرمایا یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، ما یشاء جیسے چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے، وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے میرا اللہ ذکور عطا فرماتا ہے، بیٹیاں عطا فرماتا ہے، او یزوجہم، یا ان کی بیویوں میں سے، ازواج میں سے، ذکرانم و اناسا، ذکر اور انسا ملا کے دے دے، بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ بن کر دے، اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ جاننے والا ہے سب سے زیادہ، علیم قدیر، اور ہر ایک چیز پر سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح 11ویں پارے کے اندر خالق مالک رازق اسی بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت کے اندر جب اللہ کسی کو بیٹی عطا فرماتا تھا نا جی، ظلًا مسودہ وہوا کظیم، تو وہ اپنے چہروں کے بل اس طرح اپنا چہرہ بناتے تھے جیسے کالا سیاہ، یعنی بیٹیاں دی آمد تے متھے تے وٹ پاندے سن۔ اللہ اکبر اللہ، یہ تو جاہلیت کے بارے کے اندر اللہ کے قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر ہمیں ہر بات جو ہے وہ رسول اکرم نور مجسم سید القونین و سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور پتہ لگانا بھی چاہیے، علم رکھنا بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹیوں کے ساتھ کتنا پیار تھا، اور بیٹوں کے ساتھ کتنا پیار تھا، نواسوں کے ساتھ کتنا پیار تھا، نواسیوں کے ساتھ کتنا پیار تھا۔ تو میرے بھائیوں، بڑی اہم گفتگو ہے، اللہ ہمیں سنا کر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، بیٹی نعمت ہے، اور میرے بھائیوں بیٹی رحمت ہے۔ بعض اوقات نعمت کا لفظ بیٹے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور انسان اپنی بیٹیوں کو بیٹا کہہ کر بھی پکار سکتا ہے، مگر بیٹے کو بیٹی کہہ کر نہیں پکار سکتا۔ اور میرے بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی جی؟ 4۔ دلیل یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دو، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو۔ اللہ اکبر، کیا کہہ دو؟ ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اور عام عورتوں کو بھی کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، تو جب وہ گھروں سے نکلا کریں تو جلباب چادریں لے کر اپنے آپ کو اوڑھ کے پھر نکلا کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، جو مجھے پیارے چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ قرآن و حدیث سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں۔ اب بعض الناس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول کی ایک بیٹی تھی، رسول کی
ایک بیٹی تھی، جبکہ قرآن تو 4 بیٹیوں کا اعلان کر رہا ہے۔ اگر رسول کی ایک بیٹی ہوتی تو اللہ پاک یہاں بناتی کا جمع کا صیغہ بیان نہ فرماتے، پھر تو ہونا چاہیے تھا بنتو کی، یا ایھا النبی قل لزوجکی و بنتو کی، اس طرح الفاظ ہونے چاہیے تھے، جبکہ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، جمع کے صیغے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور آپ کی سیرت کا جب بندہ مطالعہ کرتا ہے تو یہ بات بدرجہ عتم ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولادوں کی خاطر، اپنے نواسوں اور نواسیوں کی خاطر ملاقات کی غرض سے بیٹیوں کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسی سے کتنا پیار، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے جی ذرا میری طرف توجہ رہے ماشاءاللہ، کہ اللہ کے رسول کی بیٹی تھی زینب، سیدہ زینب۔ ان سیدہ زینب سے ایک بیٹی ہے امامہ۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران اپنی بچی کو گود میں اٹھاتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی سجدے میں جاتے ہیں تو بیٹی کو امامہ کو رکھ دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ تو پھر جب کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح، مطلب کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی کے ساتھ کتنا پیار تھا کہ نماز کے اندر بھی اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز ادا کی، نماز توڑی نہیں۔ اسی طرح اب آتے ہیں دلائل کی طرف۔ تیرے اور میرے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تھے نا جی، تو آپ کا یہ معمول تھا کہ وہ 2 رکعت نماز ادا فرماتے، اور کہاں بھلا؟ اللہ کے گھر مسجد میں۔ اور یہ بات بھی آپ کی سیرت طیبہ سے ثابت ہے، اور جب واپس آتے نا تو عموماً سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے۔ کس کے گھر؟ بیٹی کے گھر جاتے ہیں۔ اب سنیے ذرا دلائل۔ امام ابو داود نے حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت سنن ابی داود کتاب اللباس میں یہ حدیث موجود ہے، 4143 یہ حدیث کا نمبر ہے، اور اسی طرح جو شرح ہے اس کی 11ویں جلد ہے، صفحہ 137 ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں صحیح سنن ابی داود کے اندر 2 جلد اور صفحہ 281۔ اب یہ جو حوالہ دیا ہے نا جی، اب سب سے پہلے دعویٰ کیا پھر حوالہ کیا، اب سنیے دلیل۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا فاطمہ رضی اللہ عنہ فوجد علی بابها سترا فلم يدخل قال وكل ما كان يدخل الا بدأ بها۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں متن کی صورت کے اندر، آپ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا تشریف لاتے فاطمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لاتے۔ فوجد علی بابها، فوجد باتے علی پر بابها، اس کے دروازے پر کیا پاتے؟ سترن، ایک پردہ ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اپنے بیٹی کے گھر تو دروازے پر ایک پردہ
پاتے۔ اب یہاں سے فوجد علی بابہا سترن کے الفاظ سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے فاطمہ کے گھر کے سامنے دروازے پر پردہ لگا ہوا تھا، تو ہم بھی تو رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی تو رسول اللہ کی امتی ہیں، ہم نے بھی تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ رسول کی بیٹی فاطمہ کے گھر دروازے پر پردہ تھا، اللہ ہمیں بھی اسی طرح پردہ لٹکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اگلی بات، فَلَمْ يَدْخُلْ قَالَ وَكَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا عام طور پر ان کے ہاں جانے سے ہی فرماتے تھے۔ اب یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اب شیخ سہارنپوری حدیث کی شرح کے اندر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ وَكَلَّمَ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل بيوت أزواجه إلا بدأ بها أي بفاطمة رضي الله عنها قبل أزواجه أي إذا جاء من السفر۔ یہ کتاب کا نام ہے بذل المجہود وفی حل ابی داود کی 17ویں جلد، ایک ساتھ 17ویں جلد اور صفحہ 19 پر۔ اب سہارنپوری اس حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں، وَكَلَّمَ كَانَ، کام ہی کبھی ایسے ہوتا، وَكَلَّمَ كَانَ، کام ہی کبھی ایسے ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل بیوت ازواجہ الا بدأ بها، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے جب تشریف لاتے، یدخل داخل ہوتے، بیوت ازواجہ اپنی بیویوں کے گھر میں، الا بدأ بها، اللہ اکبر، ازواج مطہرات کے ہاں جانے سے پہلے داخل ہوتے اپنی بیٹی کے گھر میں، اپنی بیٹی کے گھر میں، اللہ اکبر اللہ، ای بفاطمہ قبل ازواجہ، فاطمہ کے گھر جاتے اپنی بیویوں سے پہلے۔ اب یہاں پر ان الفاظ کو مد نظر رکھ کے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ایک باپ اپنی بیٹی کا پتہ لینے چلا جائے، ایک باپ اپنی بیٹی کی خبر لینے چلا جائے، ایک باپ اپنے نواسوں یا نواسیوں کا پتہ کرنا چلے جائے، پہلی بات ہے جاتے نہیں۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جڑا بیٹی دے گھر روے او ان دی مثال کتے دی ہوندی ہے، استغفر اللہ، یہ مثالیں عام لوگ بیان کرتے ہیں، مگر کیا دین کا علم نہیں۔ اگر دین کا علم ہوتا تو کبھی یہ بات نہ ہوتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرما دے، اگر یہ بات حقیقت پر مبنی ہوتی تو نبی علیہ السلام ہاں جی اپنی بیویوں کے گھر جانے سے پہلے بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر کیوں جاتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب جاتے نا، ای اذا جاء من السفر، جب نبی علیہ السلام سفر سے جب بھی واپس لوٹتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کے گھر تشریف لے جاتے۔ اللہ کا قانون ایسا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول کی بیٹیوں کو زندہ رکھا، بیٹوں کو زندہ نہیں رکھا، اور یہی وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے جس کے بارے میں بعض الناس اعتراض کرتے ہیں، وہ جی باغ فدق جو تھا وہ صرف رسول کی ایک بیٹی تھی، اسی کا حق تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غاصب بنے، انہوں نے حصہ نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات ہے اس کے اندر دو گستاخی ہیں، رسول کی ایک بیٹی تسلیم کرتے ہیں، چار نہیں تسلیم کرتے، جبکہ وہ جو بعض الناس ہیں ان کی اپنی کتابوں کے اندر جو عربک لینگویج کے اندر ہے نا جی، ان کی اپنی کتابوں کے اندر 4 بیٹیوں کا ذکر
موجود ہے۔ باقی رہ گیا باغ فدق والا مسئلہ، تو میرے بھائی وہ ایک بیٹی کا حق نہیں تھا۔ اگر باغ فدق وراثت ہوتا، اگر باغ فدق وراثت ہوتا پھر رسول کی ایک بیٹیوں کا حق نہیں، پھر باقی 3 بیٹیوں کا بھی حق تھا۔ اگر وہ باغ فدق وراثت، یعنی جیسے آج میں اور آپ وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں، اگر وہ اس طرح وراثت ہوتی تو پھر سیدہ زینب کا بھی حصہ ہوتا، پھر ام کلثوم کا بھی حصہ ہوتا، پھر رقیہ کا بھی حصہ ہوتا۔ اور جب کہ شریعت کا قانون یہ ہے، اچھا چلو بالفرض 1 منٹ کے لیے ہم ان لوگوں کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی رسول نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دربار جب لگا ہوا تھا تو وہ آئے اور رسول کی بیٹی آئی اور انہوں نے جب باغ فدق کا مطالبہ کیا تو ابوبکر نے نہیں دیے۔ ہم کہتے ہیں اگر تمہارے ان الفاظوں کو مانتے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی ہوئی تھی، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب رسول کی بیٹی آئی، اگر رسول کی بیٹی نے باغ فدق کا مطالبہ کیا تو اللہ اکبر، جناب ابوبکر صدیق نے سیدہ کو اپنے باپا کی حدیث سنائی۔ اللہ اکبر، جب سیدہ نے اپنے باپا محمد رسول اللہ کی حدیث کو سنا، فرمان کو سنا، تو باغ فدق کا مطالبہ چھوڑ دیا تھا۔ اور میرے بھائیوں صحیح البخاری کھولو، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ سیدہ نے اپنے باپا کے کون سے وہ الفاظ سنے تھے جو سیدہ فاطمہ نے باغ فدق کا مطالبہ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کی قسم باوضو نماز پڑھ کے محراب و منبر پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، فرمایا لا نارثو ولا نورثو ما ترکنا فہو صدقہ۔ اب ان لفظوں کا معنی کیا ہے؟ لا نارثو، نہ وارث بنتے ہیں، ولا نورثو، نہ وارث بنائے جاتے ہیں، ما ترکنا، جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں انبیاء کی جماعت، ما ترکنا فہو صدقہ، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ۔ تو ان لفظوں سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام جو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے وراثت کے اندر، وہ وراثت علم تھا، وہ وراثت علم تھا۔ میری اور آپ کی طرح جائیداد کی تقسیم جیسی وراثت نہیں تھی۔ اور اب آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ بھائی ہم جیسے اپنا چھوڑ کے جاتے ہیں اس دنیا کو، ہماری تو وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور آپ نے کہا انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے۔ انبیاء ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما فمن ورث العلم اخذه باخذ حظ وافر۔ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، انبیاء تو علم چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، اب جو کوئی کتاب و سنت کا، قرآن و سنت کا یہ علم حاصل کرے گا، گویا اس نے انبیاء کی وراثت سے وافر مقدار میں سے حصہ پا لیا۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی انبیاء وراثت بطور علم چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، بات لمبی ہو گئی، دعا فرماؤ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی بیٹیوں سے پیار محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹیوں کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، کتنا گہرا پیار تھا۔ اور میرے بھائیوں، جب قرآن مجید نے بتا دیا کہ بیٹے عطا کرنے والا کون، بولو بولو بلند آواز سے، پتر دین والا کون؟
اللہ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ. اگر بیٹے دے تو تب بھی اللہ، بیٹیاں دے تو تب بھی اللہ، اگر ملا جلا کر دے تو تب بھی اللہ، اگر کسی کو بانچ پن کر دے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اگر ان میں سے کسی ایک کی بیوی کو عقیمہ کر دے، بانچ پن کر دے، وہ تو انہ علیم قدیر، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کا مقابلہ ہے؟ ہرگز نہیں مقابلہ نا. لیکن کس قدر جہالت عام ہو گئی. اللہ اکبر. ایمان والوں کے گھر جب میرا اللہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے وہ تو خوش ہو جاتے ہیں. یارو کس قدر وہ بدبخت نوجوان تھا میاں والی والا جس کو اللہ نے بیٹی کی جیسے عظیم رحمت سے نوازا اور اس نے اپنی بیٹیوں کو چھلنی کے ساتھ اللہ اکبر اس کی زندگی ختم کر دی. تو میرے بھائی اب پوچھا عقل مند ہوتا اس سے بندہ پوچھتا کیا یہ بیوی کے اختیار کے اندر، کیا یہ عورت کے اختیار کے اندر کہ وہ بیٹا پیدا کرے؟ یہ کس کے اختیار کے اندر ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اختیار کے اندر ہے. دعا فرماؤ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے. اب آگے آئیے. امام مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے. انہوں نے بیان کیا ما رأیت احدا ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما رأیت احدا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا. انس بن مالک کہہ رہے ہیں کیا ارحم بالعیال، ارحم بالعیال، رسول اللہ سے زیادہ بال بچوں پر یعنی اپنے بیٹیوں اور نوازوں پر شفقت کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اب یہ امام مسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے اور انہوں نے پھر آگے بیان کیا کان ابراہیم مسترضعا لہ فی اوالج المدینہ وکان ینطلق ونحن معه فیدخل البیت وإنه لیدخن وکان زئرہ بینا فیأخذہ فیقبلہ ثم یرجع. صحیح مسلم کتاب الفضائل اور صفحہ نمبر 63 حدیث کا نمبر ہے 2316 اور چوتھی جلد 1808. اب یہ حوالہ حدیث پڑھ چکا ہوں. اب جب اس حدیث کا جب ترجمہ سنو گے تو پھر بات آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی. انہوں نے بیان کیا کان ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا ابراہیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ 3. پہلی گزارش یہ ہے کہ ایسی کتابیں جو ہے نا ان کا مطالعہ کیا کرو. مثال کے طور پر الرحیق المختوم، یہ پوری کی پوری بک جو ہے کتاب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، آپ ان کا مطالعہ کیا کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اپنا بہت اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت علم دے گا. اچھا، کان ابراہیم مسترضعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم دودھ پیتے تھے. کیا پیتے تھے؟ کون ابراہیم؟ یہ وہ ابراہیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گود میں لے کر بیٹھے تھے. 18 مہینے ان کی عمر ہو گئی تھی. ملک الموت آیا اور ابراہیم کی جان قبض کر کے چلا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے بیٹے ابراہیم کو جب ہلایا جلایا تو زندہ ہوتا تو ہلتا نا، وہ تو اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو اس قدر بہہ نکلے، آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی. اور بخاری مسلم کی ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہمیں تو
نوحینا سے منع کرتے ہیں، یعنی نوح سے منع کرتے ہیں اور آپ خود رو رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رب کی رحمت کے آنسو ہیں۔ کس کے؟ رب کی رحمت کے یہ آنسو ہیں۔ فرمایا آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل مغموم ہے۔ یہ وہ تھے ابراہیم علیہ السلام، مسترضعاً، ابھی یہ دودھ پیتے تھے۔ نبی پاک کا بیٹا ہے ابراہیم۔ اچھا، اللہ اکبر۔ لہو فی اوالی المدینتی، یعنی مدینہ طیبہ کے بالائی مضافات میں، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اچھا، وَكَانَ يَنْطَلِقُ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے، وَنَحْنُ مَعَهُ، انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ نبی پاک مدینہ طیبہ کے بالائی مضافات میں بیٹے ابراہیم کے گھر جاتے، اس وقت ابراہیم دودھ پیتے تھے، تو کہتے ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے۔ جب آگے جاتے نا، وَإِنَّهُ لَا يُدَخَّنُ، وہاں پر دھواں ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ دھواں ہوتا تھا۔ وَكَانَ زِئْرُهُ دَيْنًا، تو جب وہاں پر دھواں ہوتا تو کیونکہ ان کا رضائی باپ جو تھا نا، زئرہو دینن، وہ لوہار تھا۔ ان کا جو زہری باپ تھا وہ کون تھا؟ لوہار تھا، یعنی ان کا رضائی باپ لوہار تھا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث کے الفاظ، فَيَأْخُذُ، اپنے بیٹے کو اٹھاتے، فَيُقَبِّلُهُ، اسے بوسہ دیتے تھے۔ کیا دیتے تھے؟ رسول اپنے بیٹے کو ملنے جائے تو بیٹے کو اٹھا کر بوسہ دیتے، صرف یہاں تک بات محدود نہیں، اور آگے ثم یرجع، بوسہ دے کر واپس لوٹتے۔ اب اس حدیث سے آپ خود اندازہ کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ کتنا پیار تھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب امام ابن حبان نے اس حدیث پر جو عنوان تحریر کیا نا، وہ عنوان یہ تحریر کیا ہے کہ ذکر محبت المصطفیٰ لابنہ ابراہیم، الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 15ویں جلد اور صفحہ 400، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیٹے ابراہیم کے لیے محبت کا ذکر۔ اسی طرح امام نووی نے صحیح مسلم کے اندر یہ باب باندھا ہے، باب رحمت الصبیان والعیال وتواضعہ وفضل ذالک۔ اب یہ صحیح مسلم ہے، کتاب الفضائل ہے، جلد نمبر 4 ہے اور حدیث کا نمبر 1808۔ باب رحمت، باب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عام لوگوں کے لیے الصبیان، بچوں، والعیال، اور اپنے بال بچوں کے ساتھ، وتواضعہ، شفقت، وتواضعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، وفضل ذالک، اس کے فضائل کے متعلق باب، یعنی امام مسلم نے یہ باب باندھا اور امام ابن حبان نے یہ باب باندھا، پھر یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث شریف سے جو بات مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھنے کے لیے مدینہ طیبہ کے بالائی مضافات میں اس لوہار کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے جہاں وہ دودھ پیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مشغولیت اور فاصلہ کی دوری اور گھر میں لوہے کی بھٹی کا دھواں صاحبزادے کو دیکھنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی
اسی طرح اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا پھر اگلی بات بھائیوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں کے گھر ایک آدھا مرتبہ جانا نہ ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ الفاظ کانا ینطلقو، جس ماضی پر گانا داخل ہو جائے تو وہ لفظ دوام کا دیتا ہے، ہمیشگی کا دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کرتا الفاظ کانا ینطلقو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت سے وہاں جانا ثابت ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں آگے چلتے ہیں۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن کے اور بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر، امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن کے ایک حصے میں روانہ ہوا، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے گفتگو فرمائی اور نہ ہی میں نے آپ کو کچھ عرض کیا، یہاں تک کہ آپ بنو قینقاع کے بازار میں تشریف لائے، پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ کون بلا؟ نبی علیہ السلام، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ کون بھلا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہاں گئے ہیں؟ بیٹی کے گھر میں گئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے نا، اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہی کہا اسما لوکاؤ، کیا وہ چھوٹو کہاں ہے؟ بیٹی کے گھر جا کر پوچھا اپنی بیٹی سے اسما لوکاؤ، کیا چھوٹو موجود ہے؟ یعنی یہ پیار سے تھے نا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے کے ساتھ اس قدر شدید محبت اور پیار اور قلبی لگاؤ کے لیے آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے اسما لوکاؤ، کیا وہاں چھوٹو موجود ہے؟ یعنی چھوٹو سے مراد کیا تھا؟ آپ کا مقصود حسن رضی اللہ عنہ تھے، آپ کا مقصود ہے حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی ہی دیر گزری نہ کہ ہم نے گمان کیا ان کی والدہ نے انہیں نہلانے، دہلانے اور خوشبو کا ہار پہنانے کے لیے روک رکھا ہے۔ فلم یلبس ان جاء یسعى، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے، فلم یلبس تھوڑی ہی دیر رکے، ان جاء یسعى وہ دونوں دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، حتی اتانک کل واحد منہما صاحبہ، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتنقا، حتیٰ یہاں تک کہ اعتنقا آپ نے معانقہ کیا، کل واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کو سید شباب اہل الجنہ کو حسن حسین رضی اللہ عنہ جب آپ کے نواسے دوڑتے ہوئے آئے، ان میں سے ہر ایک کو کائنات کے امام نے معانقہ کیا۔ دیکھو اللہ کے رسول کے اپنے نواسوں کے ساتھ کس قدر شدید قلبی لگاؤ اور محبت کا اظہار۔ لیکن آج چاہے لوگ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں الفاظ استعمال کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ پھر جب نبی علیہ السلام نے معانقہ کیا نا اپنے نواسوں کے ساتھ، پھر دعا کی اللہم انی احبہ، اللہم انی احبہ، اے اللہ، اے آسمان والے پروردگار تو گواہ ہو جا میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہم انی احبہ فاحبہ
وَأَحْبِبْ مَن يُحِبُّهُ، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، ہاں جی، فَأَحِبَّهُ، تو بھی ان سے پیار کر، تو بھی ان سے پیار کر۔ آگے فرمایا وَأَحْبِبْ مَن يُحِبُّهُ، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو آپ بھی ان سے محبت فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں کے لیے یہ دعا، اور وہ بھی بیٹی کے گھر جا کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس حدیث شریف سے یہ واضح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے سے ملاقات کی خاطر اپنی صاحبزادی کے گھر دروازے پر تشریف لے گئے۔ نواسے کے باہر آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا۔ اب یہ جو حدیث بیان کی ہے، اس سے فوائد کیا نکلتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے روبرو اپنے نواسوں کے لیے محبت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بنانے کی التجا کی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا، ان سے محبت کرنے والوں کے لیے دعا کی۔ ان سے محبت کرنے والوں کے لیے مطلب ہے ہم حسن حسین سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں نا جی۔ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم خانوادہ نبوت سے پیار کرتے ہیں نا؟ تو ہم حسن و حسین سے محبت کرنے والے ہیں، تو نبی کی دعا کے مصداق تو ہم بھی ہیں۔ کیونکہ فرمایا وَأَحْبِبْ مَن يُحِبُّهُ، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو گویا ان سے محبت کرنے والوں کے لیے دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ضمنی طور پر اس بات کی ترغیب دی تاکہ وہ بھی ان سے محبت کر کے آپ کی دعا کے مستحق بن جائیں۔ اب میں دعا کرتا ہوں، اللہم اجعلنا برحمتک منہم، آمین یا رب العالمین۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ، اے رب العالمین، اللہم اجعلنا برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل حال فرما لیجئے۔ او میرے بھائیوں، آج تو لوگ بیٹیوں کو فائر مارتے ہیں نا، اب بیٹی کا استقبال سنیے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کس قدر اپنی بیٹیوں کا استقبال کرتے ہیں۔ کیونکہ سیرت طیبہ سے یہ بات تو ثابت ہو ہی چکی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا انتہائی شفقت، پیار، محبت، گرم جوشی سے استقبال کیا کرتے تھے۔ اب یہ بات جو میں نے بیان کیا نا کہ بڑے جوش سے، بڑے محبت سے نبی پاک اپنی بیٹیوں کا استقبال کرتے۔ دلیل کیا ہے؟ امام مسلم نے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا کُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّهُ لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدًا فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رضی اللہ عنہا تمشی ما تخطئ مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فلما رآها رغب بها فقال مرحبا یا بنت مرحبا یا بنت مرحبا یا بنت ثم اجلسها عن یمینه او عن شماله۔ یہ روایت جو پڑھی ہے نا، حوالہ الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح حدیث کا نمبر ہے 6953 15ویں جلد صفحہ 403۔ شیخ ارناؤت نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے۔ کس کی بیویاں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہاں سے کوئی بھی نہیں جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي، اللہ کے نبی کے لخت جگر سیدہ فاطمہ چلتے ہوئے آ رہی ہے۔ نبی پاک کے بیویاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی کے بیٹے سیدہ فاطمہ تمشی چلتے ہوئے آئیں، اور کیسے چال تھی؟ ما تخطئ مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بھاؤ اسی طرح چال تھی نبی پاک کے بیٹے کے، جیسے ان کے باپ جناب محمد رسول اللہ چلا کرتے تھے، بیٹی بھی اپنے باپ کی اداؤں میں جیسے میرے مصطفیٰ کی چال تھی اسی طرح میرے محبوب کی بیٹی کی چال تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فلما رآہا، جب پیارے پیغمبر نے اپنے لخت جگر کو آتے ہوئے دیکھا اور دل نے کہا ہوگا کہ میری بیٹی آ رہی ہے، میری بیٹی آ رہی ہے۔ جب پیغمبر نے انہیں دیکھا فقال، کہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، رحم بہا، اور بیٹی آ رہی تھی۔ نبی کی نظر جب بابا محمد کی نظر جناب بیٹی پر پڑی تو خوش آمدید کہا، کھڑے ہو گئے، فرمایا مرحبا یا بنتے، خوش ہو کر خوش آمدید کرتے ہوئے کہتے بیٹی خوش آمدید، بیٹی مرحبا مرحبا یا بنتے، اے میرے بیٹی خوش آمدید، جی آیا نو جی آیا نو۔ اللہ اکبر۔ او بیٹیاں نو زندہ درگور کرنے والوں، بیٹیوں سے نفرت کا اظہار کرنے والوں، بیٹیوں کو اچھا نہ جاننے والوں، جس نبی کا میں نے اور تم نے کلمہ پڑھے اس نبی کا، اس صاحب شریعت کا بیٹی کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ مرحبا یا بنتی، مرحبا یا بنتی۔ جب نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ آئی، حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، ثم اجلسها او عن شمالہ، نبی پاک نے اپنے بیٹی کو یا دائیں جانب بٹھایا یا بائیں جانب بٹھایا۔ نبی پاک کا اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، برجرائیاں کے زندہ دل نوجوانوں اور بزرگوں، حسن حسین سے پیار کرنے والوں، جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اگلی حدیث سماعت فرمائیے۔ امام ابن حبان نے ام المومنین اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فاطمہ، وکان اذا دخلت علیہ قام الیہا وقبلہا ورحب بہا واخذ بیدہا واجلسہا من مجلسہ، وکانت ہی اذا دخل علیہا قامت الیہ فقبلتہ واخذت بیدہ۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔
بیٹے کی عظمت پر، بیٹے کی شان پر آپ ایسے من گھڑت واقعات سنتے ہیں بیٹے کی عظمت پر، یہ خالص کتاب و سنت کے دلائل ہیں۔ تو انشاءاللہ میں بات بڑی جلدی ختم کرتا ہوں۔ اب یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب ذرا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو بات چیت میں رسول اللہ کے مشابہ نہیں دیکھا، یعنی جیسے نبی پاک بات کیا کرتے تھے اسی طرح آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی کلام بھی اپنے بابا جیسی تھی، اور جیسے سیدہ کے بابا صاحب شریعت چلا کرتے تھے، آپ کی بیٹی بھی ہاؤ بہو اسی طرح چلا کرتے تھے۔ اور وہ جب فاطمہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آتی اور آپ ان کے استقبال کے لیے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھتے، اپنے بیٹی کو بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے، ان کے ہاتھ کو چومتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، کون بلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتے۔ فاطمہ جب اپنے گھر میں اپنے بابا محمد کو آتے ہوئے دیکھتے تو استقبال کے لیے بیٹی بھی کھڑی ہو جاتی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دل کتنا خوش ہوتا کہ میرے بابا محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں، جدوں کوئی بابا، جدوں کوئی باپ اپنی تیاں دے کر اپنی بیٹیاں دے کر جاندہ ہے تے بیٹیاں نو کنی خوشیاں مل دیا نے اور کہندیاں نے کہ بابا میرا فلاں بھائی نہیں آیا، بابا اسا پیسے دیاں بکھیاں نہیں، اسا کھان پین دیاں بکھیاں نہیں، او بابا میرے بھائی بھی میرے کو آنا چھڑ گئے نے۔ اللہ اکبر، بیٹیاں دے انج دیاں گلاں کر دیاں نے۔ دعا کرو اللہ بیٹیاں دا دکھ کسی نو نہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ جنہوں اللہ نے بیٹیاں دیتی نے اللہ انہوں نے پاک اچھے بنائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے بابا کے ہاتھوں کو بھی اسی طرح بوسہ دیتی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کرو جیسے میرے محترم نے فرمایا تھا نا بیٹی کی عظمت، میں نے پھر کتاب و سنت سے ایک ایک حدیث لکھی۔ بھائی عبدالعزیز صاحب یہ دیکھو جی، جیسے آپ نے حکم فرمایا تھا نا، میں نے وہ ایک ایک کتاب سے وہ حدیث چنی، پھر میں نے وہ لکھی، پھر کمپوزنگ کروائی۔ آج یہ آپ کے سامنے اس قدر اتنا علمی عنوان ہے۔ تو انشاءاللہ ساتھی جلدی فرما رہے ہیں، میں انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے پھر رمضان کے اندر ملاقات کا موقع دیا تو یہیں سے شروع کروں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بیٹیوں کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ